السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی شاد و آباد رکھیں۔ تو آئیے آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئے ٹاپک پر ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ابھی کچھ دن پہلے 7 اکتوبر کو فلسطین کی ایک جماعت، ایک سموہ، ایک سنگٹن جس کا نام حماس ہے، اس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے حملہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل والے جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، اور انہوں نے فلسطین کی تمام زمین پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور سب سے ضروری چیز کہ وہاں کے جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے معراج کے لیے سفر شروع کیا تھا، سب سے مین جگہ وہ ہے، اور بھی اسلام کی بہت ساری تاریخیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں، تو ان سب کو اسرائیلی یہودیوں نے اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی کون کون سی تاریخ بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے جڑی ہوئی ہے۔ بیت المقدس کو کس نے تعمیر کروایا اور کب تعمیر کروایا؟ کیا یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں نے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہے اور ادا کی ہیں؟ اور کن کن امتوں نے، کس کس نبی کی امتوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی؟ اور اس کو ہیکل سلیمانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تعمیر کب اور کس نے اور کس نبی نے تعمیر کروائی، اور اس کی تعمیر کس نبی کی نگرانی میں مکمل ہوئی؟ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں اس کی تاریخ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کی زبانی۔ آپ لوگ بیت سنیں۔ المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی، جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا، مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی روح اسی حالت میں، اسی عالم میں قبض کر لی۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بیت المقدس قبلہ رہا،
اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ سامعین و ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ مسجد اقصیٰ کب اور کس نے تعمیر کروائی، اور اس کی جانب کس کس امت نے رخ کر کے نمازیں ادا کی، کس کس نے اس کو اپنا قبلہ تصور کیا، اور اس کو اور ہیکل سلیمانی اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور علماء اکرام کے مسائل اور اسلام کی تاریخ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اور کسی دن کسی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔